اللہ نے اپنے رب ہونے کے اعتبار سے کچھ آیتیں ارشاد فرمائی۔ اس میں یہ تھا کہ تمہیں بنایا، تم سے پہلوں کو بنایا۔ اب دوبارہ ایک اسی ہی کا ذکر ہے، یہاں بھی اللہ اپنے رب ہونے کو بیان کر رہا ہے، اور یہ فرما رہا ہے کہ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کرو گے، کیونکہ وکنتم امواتا، تم تو پہلے مردے تھے، یعنی کچھ ہی نہیں تھے، فاحیاکم، پھر اللہ نے تمہیں پیدا کیا، ثم یمیتکم، اللہ تمہیں پھر موت دے گا۔ یہ ایک تو ہم دنیا میں آئے، یہ پیدا کیا، اب موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ اب یہ جو دوبارہ زندہ کرے گا، یہ یعنی جب بندہ قبر میں جائے گا پھر اس کو وہاں زندہ کیا جائے گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ تو دیکھیں یہاں پر پہلے ایک موت ہے، وہ یعنی کہ ہم دنیا میں تھے ہی نہیں، پھر دنیا کی زندگی دی، پھر موت آئے گی، پھر قبر میں جائیں گے تو وہ بھی ایک دوبارہ اللہ زندہ فرمائے گا۔ تو وہ جب قبر میں زندہ کر دیا جائے گا، اس کے بعد دوبارہ موت نہیں۔ تو اسے پتہ چلا کہ جب بندہ قبر میں جا کے زندہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کو موت نہیں آتی۔ اسی سے یہ پتہ چل گیا کہ قبر میں انسان زندہ تو ہوتا ہے، لیکن ہر ایک کی زندگی الگ الگ ہے، یعنی عام انسان کی الگ ہے، شہداء کی الگ ہے، اور انبیاء کی پھر الگ ہے، لیکن وہ سارے ہیں زندہ۔ یہی تو وجہ ہے جب ہم جاتے ہیں قبرستان اور جا کر سلام کرتے ہیں، وجہ کیا ہے کہ وہاں زندہ ہے، تبھی تو ہم ان کو سلام کرتے ہیں۔ پھر شہداء کی زندگی الگ سے بیان کر دی گئی کہ وہ بھی زندہ ہے۔ تو اسی طرح انبیاء کرام بھی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور قرآن پاک کی یہ آیت اس بات کو واضح کر رہی ہے۔ تو وہ زندہ ہیں، اب ان کی زندگی ہر ایک کی جیسے کا اپنے اعتبار سے ہے، یعنی بعضوں کو باہر کا بھی شعور ہوتا ہے، یہاں تک کہ ہے کہ جب بندہ قبرستان جاتا ہے تو قبر والا ان کو پہچان رہا ہوتا ہے کہ کون میرے پاس آیا ہے، اتنا بھی اس کو شعور دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد پھر موت نہیں ہے، اس کے بعد پھر آگے زندگی ہی زندگی ہے، اور اسی زندگی میں ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا اور محشر میں پھر جمع کیا جائے گا۔ تو یہاں اللہ جل شانہ نے ایک اور طریقہ ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کا انکار کیسے کرو گے، جبکہ اسی نے تو تمہیں بنایا ہے، وہی تمہیں زندہ کرتا ہے، وہی تمہیں موت دے گا، اور پھر تمہیں اسی ہی کی بارگاہ میں دوبارہ لوٹ کے جانا ہے۔ پھر دوبارہ ارشاد فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، پہلے بھی اس کا ذکر ہوا کہ وہی وہ رب ہے کہ جس نے تمہارے لیے جو کچھ بھی ہے اس زمین کے اندر، وہ سارا اسی ہی نے تمہارے لیے بنایا۔ ثم استوى الی السماء، پھر اللہ نے آسمان کا قصد کیا، استوا فرمایا۔ اب یہ جو لفظ ہے نا، لفظ استوا، اللہ نے آسمانوں پر استوا فرمایا۔ یہاں کچھ لوگوں نے پھر وہ اپنے ناسمجھی کی وجہ سے ترجمے ایسے کیے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ معاذ اللہ آسمانوں پر بیٹھا ہوا ہے، جبکہ اللہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ اب اگر یہ کہیں کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے معاذ اللہ، تو جب عرش تھا ہی نہیں تو تب وہ پھر کہاں تھا؟ کیونکہ عرش تو پیدا کیا گیا ہے بعد میں، تو وہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ اب استوا فرمایا، اس کا بہترین ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ فسواہن سبع سماوات، تو اللہ نے آسمانوں کا قصد کیا، مراد آگے واضح کی جا رہی ہے۔ اس قصد کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اس نے زمینوں کو بنایا، پھر اس کے بعد اس نے 7 آسمان بنائے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ایک اور طریقے سے اللہ نے اپنے رب ہونے کا بیان کیا۔ تو قرآن پاک یہ وہ چیز ہے کہ جس میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالی
اپنے رب ہونے کو بیان کرتا ہے، اپنے خالق ہونے کو بیان کرتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اپنے حبیب کے رسالت کو بیان کرتا ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی اور اس کی موت، اس کو وہ بیان کرتا ہے۔ تو اصل یعنی مطلوب جو قرآن پاک ہے، یہ چند چیزیں ہیں جس میں اللہ کا بیان، اس کے نبیوں کا بیان، انسان کی پیدائش کا بیان، جنت کا بیان، اور اسی طرح پھر جہنم کا بیان۔ یعنی پورا قرآن پاک اگر ہم دیکھتے ہیں تو انہی چند چیزوں کے اوپر گھومتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جو بندہ جتنا قرآن پاک کو پڑھتا ہے، اس پہ غور کرتا ہے، اتنا ہی اس کا ایمان اللہ کی ذات پہ مضبوط ہوتا ہے، اور اتنی ہی اس بندے کو اپنی فکر آخرت پیدا ہوتی ہے، اور اتنی ہی زیادہ اس بندے کو اپنا دنیا میں آنے کے مقصد کا پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کے ایمانوں کو بھی مضبوط بنائے، اور دنیا میں ہمارا جو آنے کا مقصد ہے، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔